بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پرورش کا حال۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا کہ لوگ اپنے شیر خوار بچوں کو پیدائش کے بعد دیہات بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات کی صاف شفاف آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو اور وہ اچھی عربی سیکھ سکیں۔ اس دستور کے مطابق ہر سال بنی سعید کی عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھیں۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعید کی عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے۔ میرے ساتھ میرا شوہر اور ایک میرا شیر خوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی تھی۔ پیارے بچوں، بی بی حلیمہ سب سے آخر میں مکہ پہنچیں کیونکہ ان کی اونٹنی بہت کمزور تھی۔ سب عورتوں نے شیر خوار بچے لے لیے، صرف بی بی حلیمہ خالی رہ گئیں۔ بی بی حلیمہ نے برکت کی امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا۔ اللہ نے اس امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ آپ قافلے کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ بی بی حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئیں۔ بی بی حلیمہ کی وہ دبلی پتلی اونٹنی جو سب سے آخر میں مکہ پہنچی تھی، وہ اب سب سے تیز رفتار اور آگے آگے تھی۔ عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ، یہ وہی سواری ہے؟ واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ اس طرح یہ قافلہ بنی سعید پہنچا۔ بنی سعید ایک دیہات تھا۔ اس وقت اس کی سرزمین پر قحط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں بی بی حلیمہ کے گھر پر نازل ہونا شروع ہو گئیں۔ بی بی حلیمہ کی وہ بکریاں جو بہت کم دودھ دیتی تھیں، اب اتنا دودھ دینے لگیں کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ سبحان اللہ! وہ سمجھ گئیں کہ یہ سب اس خوش نصیب بچے کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس کی عمر تک بی بی حلیمہ کے پاس رہے، پھر اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی صرف 6 سال ہی کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور اپنے ہی چچا کی پرورش میں جوان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی، جب وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیا۔ جب تجارتی قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔
اور نبی آخر الزماں کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں مرکوز تھیں ان سے بخوبی واقف اور باخبر تھا۔ چنانچہ مکہ کا یہ قافلہ جب بحیرہ راہب کے علاقے میں داخل ہوا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہی نبی ہیں جن کی سابقہ آسمانی کتابوں میں خبر دی گئی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا، یہ سید المرسلین ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا، جب آپ لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ درخت اور پتھر نبی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں، اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں، رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں گے۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں۔ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی بات مان لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ بچوں کو حضور کے بارے میں مزید معلومات دیں، مثلاً انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جانا۔ بچوں کو نبی کریم کی حیات مبارک کے متعلق سچے واقعات بتائیں تاکہ ان میں آپ کی ذات مبارک سے متعلق ذوق و شوق پیدا ہو سکے اور معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ جزاک اللہ۔